میری؟ میں دوسرے سے گروپ کو کنیکٹ کیا. اچھا عابدون، عابدون یعنی بہت سارے عبادت گزار. اب بہت ساری عبادت گزار کا بناتے ہیں، مضاف بنانا ہے ہمیں سے مضاف بنانا ہے، جملہ سے نہیں بنانا ہے نا. جملوں میں اچھا جملے بنانے ہیں نا، خالی مضاف تھوڑی بنانا ہے. تو 18ویں کا بھی جملہ بنانا ہوگا. صفحات کتابی کمپلیٹ کریں، اس کو جملہ بناتے ہیں. کتاب کا صفحہ کیا ہے؟ صفحہ آواز اب دیکھیں ٹھیک آ رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں اس کے جملے بنانے تھے، خالی مضاف بھی بنانا ہے، جملوں میں اس مضاف بنانا ہے. صفحات الکتابی، کتاب کے صفحے مثلا کیا ہیں؟ پھٹے ہوئے ہیں. ممزقۃ کر لیتے ہیں، ممزقۃ. صفحات الکتابی ممزقۃ، کتاب کے صفحات پھٹے ہوئے ہیں. اور عابدون کا بنا رہے تھے ہم. عابدون نمبر 19 ہے، 18 تھا. 19 کا ہو جائے گا عابد اللہ، اللہ سے ڈرنے والے. اب جس میں سے عابدون ہے نا، یہ ہے جمع مذکر سالم. لیکن کیا ہے کہ جمع مذکر سالم جب مضاف بنتا ہے تو اس کا نون ہم حذف کر دیتے ہیں، اور خالی کیا لکھیں گے؟ عابدو لکھیں گے. عابد اللہ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے بندے. عابد اللہ، اللہ کے بندے کیا ہیں؟ مجزیون، مجزیون یعنی جزا پائیں گے، جزا پانے والے ہیں، اجر کے مستحق ہیں. مجزیون یعنی اجر پانے والے ہیں، جزا کی جزا پانے والے ہیں. مجزیون کہتے ہیں نا جزا پانے والے، اجر ملنے والے ہیں. عابد اللہ مجزیون. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 19 نہیں 20 ہے. اس کے بعد نمبر 20 ہے، یہ بھی مٹا کے لکھ لیا آپ نے. محبون، محب محب الاسلام. یہ بھی اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے نا وہ ہے جمع مذکر ہے نا، تو اس کا نون ہٹا دیں گے، محب لکھیں گے خالی. محب، محب الاسلام، اسلام سے محبت کرنے والے. محب الاسلامی، اسلام سے محبت کرنے والے وہ کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں. کثیرون، محب الاسلامی کثیرون. ٹھیک ہے. جمع مذکر سالم کا نون ہٹ جاتا ہے، جیسے مثنیٰ کا بھی نون ہٹ جاتا ہے نا، ایسے جمع مذکر سالم کا نون ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیا. اس کے بعد 21 اختانی. اختانی یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مثنیٰ ہے. اختانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو بہنیں، دو بہنیں. ٹھیک ہے. اختانی، اختانی اختانی کا بنا لیتے ہیں، مضاف بنانا ہے ہمیں. اختہ، اختہ یا، اب یہ نون تو ہٹا لیں گے ہم کیونکہ یہاں پہ مثنیٰ کے ایسے نون ہٹائیں گے. اختہ یا یعنی میری دو بہنیں. اگر ہم کسی کا نام لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اختہ عائشہ، تو عائشہ کی دو بہنیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میری دو بہنیں کے لیے یا لگایا، اختہ یا میری دو بہنیں، یا عائشہ کی دو بہنیں، کوئی کچھ بھی لکھنا چاہیں آپ. اختہ یا میری دو بہنیں. اب میری دو بہنیں کیا ہیں؟ طالبتانی، اسٹوڈنٹ ہیں. اختہ یا طالبتانی، میری دو بہنیں اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 21. 21 ہو گیا. 22 ہے سائقون. سائقون، سائقون کہتے ہیں، سائقون کہتے ہیں اس کو ڈرائیور کو. سائقون بہت سارے ڈرائیور.
بہت سارے ڈرائیورس ہیں، وہ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، چلیے ہم اس کو بناتے ہیں ڈرائیورس، گاڑی چلانے والے. سائقوں کا نون ہٹا لیں گے کیونکہ ہم اس کو مضاف بنا رہے ہیں. سائقوں سیاراتی، گاڑی کے ڈرائیورس، گاڑیوں کے ڈرائیورس. سائقوں سیاراتی نائمون سو رہے ہیں. نائمون ٹھیک ہے. جالسون نائمون قائمون کچھ بھی بنا لیتا عائشون. اس کے بعد ہے قفازان. قفازان کہتے ہیں گلوز کو، دو گلوز. 23 ہے یہ. اس میں بھی کیا کریں گے، مثنیٰ ہے نا، تو اس میں سے ہم نون ہٹا لیں گے. قفازا قفازایا، میرے دو گلوز کیا ہیں، مفقودانی گم ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں. مفقودانی. قفازایا مفقودانی یا قفاز البنتی بچی کے گلوز. اس کا کلر بھی کر سکتے ہیں کچھ کے اسودانی سے کیا کہتے ہیں، بلیک ہے. ٹھیک ہے. قفازا یا مفقودانی. قفازا عائشہ تھا، مفقودانی یا اسودانی کوئی بھی لگا سکتے ہیں نا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 24 اخوات. اب اخوات جو ہے وہ جمع مؤنث سالم اخوات. تو یہ ایسی جگہ اس میں خاص کوئی چینجز نہیں آئیں گے، اس کو مضاف سے بنائیں گے تو اخوات. اخوات زید، زید کی بہنیں. اچھا اگر مجھے کہنا ہو کہ میری بہنیں، ابھی تو ہم اخوات زید لکھ رہے ہیں، اگر میری بہنیں لکھنا ہو تو کیا لکھیں گے؟ اگر اب میری بہنیں ہوگا تو اخواتی ہو جائے. اخواتی. اگر لکھنا ہو عائشہ کی بہنیں تو اخواتو عائشہ تو. ٹھیک ہے، اس طرح سے رہے. اخوات زیدین، زید کی بہنیں کیا ہیں، متحجبانی پردے دار ہیں. ٹھیک ہے. حجبانی متحجبانی متحجبانی. اخوات زیدین متحجبانی. ٹھیک ہے. زید کی بہنیں پردے دار ہیں. اور سوری زیادہ ہیں، متحجبانی نہیں ہوگی، متحجبانی تو دو کے لیے ہوگا نا، اگر زیادہ ہے تو متحجباتن ہوگا. کہاں لگائیں گے نا، یہ مؤنث جمع ہے. اخوات زیدین متحجباتن. ٹھیک ہے. سمجھدار ہے نا کہ ہم تاکید لگا رہے ہیں کیونکہ یہ مثنیٰ نہیں بلکہ جمع ہے نا، اخوات ہے، اس لیے یہاں پہ ہم ان کی صفت بھی جمع لے کر آئیں گے. پھر ہے مسلمات. یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے. مسلمات. مسلمات مسلمات علی حاضر. آج کل کی عورتیں، آج کل کی مسلمان عورتیں. مسلمات علی حاضر. حاضر یعنی آج کل، العصری زمانے کی، العصر الحاضری آج کل کے زمانے کی مسلمان عورتیں. اور وہ کیسی ہیں، متبرجات. عصری حاضر، العصر کہتے ہیں نا زمانے کو، اور حاضر آج کل کے زمانے کے یعنی موجودہ زمانے کے، موجودہ زمانے کی مسلمان عورتیں کیسی ہیں، متبرجات بالعصر. متبرجات یعنی بے پردہ ہیں. مسلمات العصر الحاضری متبرجات.
صحیح ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے اگلی تمرین. اگلی تمرین بھی چلتے ہیں. تمرین نمبر 3. کالم نمبر 2 کے اسما کو کالم نمبر 1 کے اسما کا مضاف الیہ اور کالم نمبر 3 کے اسما کا مضاف الیہ، یعنی اب یہاں بس ڈبل مضاف آ رہے ہیں. اس سے انہوں نے اگزامپل کے طور پہ بتایا بابو بیتی سلیمن، سلیم کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہے، ڈبل آ گیا نا، سلیم کا گھر پھر اس کا دروازہ. تو اس میں کیا ہوگا کہ درمیان والا جو مضاف ہوگا نا وہ ڈبل بنے گا، ڈبل مضاف بنے گا. اور درمیان والا جو لفظ ہوگا وہ ڈبل بنے گا. ایک طرف وہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا اور دوسری طرف وہ مضاف دوبارہ سے مضاف بھی بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر کیا ہے، مفتاح، مفتاح چابی، مفتاح الباب ہوتا ہے ایک تو. ٹھیک ہے، اگر یہ صرف ایک ہی ہوتا تو ہم لکھتے مفتاح الباب، ہے نا، دروازے کی چابی، مفتاح الباب ایسے لکھتے. لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا گھر کو بھی لکھا، یعنی گھر کے دروازے کی چابی. تو اب یہاں پہ ہمیں جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا، ال ہٹانا پڑے گا، کیونکہ مضاف کے اوپر کبھی بھی لام تعریف نہیں آتا. تو مفتاح بابی البیتی پھر آخر میں آئے گا ال. ٹھیک ہے، لام تعریف ہم نے کیوں ہٹایا الباب کا، اس لیے کیونکہ یہ باب جو ہے دوبارہ سے مضاف بن رہا ہے، کس کا، بیت کا مضاف بن رہا ہے. اور مضاف پہ کبھی بھی نہ تنوین آتی ہے نہ نام تعریف آتی ہے، یعنی نہ ہی الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آئے گی. تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے، مفتاح باب البیتی. صحیح ہے، مفتاح باب. ہوں ہوں مفتاح بابو نہیں، نہ دیکھیں پہلے والی کو کالم کو مضاف بنانا ہے نا، ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے نا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہ کالم نمبر 1 کو اس اسما کو، کالم نمبر 2 کے اسما جو ہے نمبر 2 کا جو ہے اس کو کالم نمبر 1 کا مضاف بنانا ہے، اس کا مضاف الیہ بنانا ہے، اور اس کا جو ہے وہ مضاف بنانا ہے. یہ لکھا ہوا ہے نا کالم نمبر 2 کے، تو اس لیے اس کو ہمیں اسی ترتیب سے لکھنا پڑے گا، مفتاح بابی بیت. ٹھیک ہے، کالم نمبر 2 کو ہمیں ڈبل بنانا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. نمبر 2 ہے اتارو، یعنی اتار کہتے ہیں فریم کو، اتارو شباکی الغرفہ، کھڑکی کمرے کی کھڑکی کا فریم. ٹھیک ہے، اتارو فریم شباکی کھڑکی کا. شباکی کیوں کریں، کسرہ کیوں لگا رہے ہیں، کیونکہ مضاف الیہ مکسور ہوتا ہے. اور جو ہے یہ پھر سے کس کا بن رہا ہے، غرفہ کا مضاف بن رہا ہے. تو غرفتی کے نیچے بھی کسرہ ہی ہے کیونکہ یہ بھی تو مضاف الیہ ہی ہے. ادارو شباک الغرفتی، آخری والے پہ لام تعریف آ جائے گا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور یہ کسی کا بھی مضاف نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، ادارو شباک الغرفتی. پھر ہے نمبر 3 ابنو بیٹا. ٹھیک ہے، خالی ماموں کا بیٹا، اور عائشہ، پھر عائشہ بھی ہے، عائشہ کے ماموں کا بیٹا. ابنو خالی عائشہ تھا. عائشہ کے بارے میں فتحہ کیوں لگائی، کیونکہ خواتین کے جو نام ہوتے ہیں ان کے پر کبھی کسرہ نہیں آتی. تو ابنو خالی عائشہ تھا، عائشہ کے ماموں کا بیٹا. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن سمجھ میں کہ ہمیں کہاں سے کرنی ہے، ہمیں ٹرانسلیشن ایسے جا کے کرنی ہے، یعنی یوں اب پیچھے سے جانا ہے کیونکہ اردو کا الٹا ہوتا ہے نا. ہم یہاں سے نہیں شروع کریں گے بیٹے کا ماموں کا عائشہ، ایسے نہیں شروع کریں گے، یہاں سے نہیں ٹرانسلیشن شروع ہوگی. جب ترجمہ ہم اسے کریں گے تو ہم الٹا کریں گے. جیسے ہم نے اوپر والے میں پہلے کمرہ بولا، کمرے کی کھڑکی کا فریم، جبکہ عربی میں کیا ہو رہا ہے، عربی میں ایک اور پہلے آ رہا ہے، فریم کھڑکی کا کمرے، ایسے آ رہا ہے نا، الٹا آ رہا ہے. لیکن اردو میں اس کا کیونکہ مضاف الیہ اردو کا الٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے نمبر 4 درج. درج کہتے ہیں دراز کو، دور جو. اور کیا ہے، مکتب، مکتب ہو گیا ڈیسک، مکتبی، درجو مکتبی. اور ڈیسک کا دراز، ڈرار یعنی کہ. اور کیا ہے زیدین. اب وہ ڈیسک کس کا ہے، زید کا. تو کیسے لکھیں گے، کیسے پڑھیں گے اس کو، اردو میں ٹرانسلیشن کیسے ہوگی کہ زید کے ڈیسک کا دراز.
5वां है लाउनु, लाउनु यानी कलर हो गया लाउनु। नंबर 5 कर रहे हैं हम। लाउनु खिमारी, खिमार कहते हैं दुपट्टे को। दोबारा लिखती हूँ, लाउनु खिमारी, दुपट्टे का रंग। अब किसका दुपट्टा है? फातिमा, फातिमा का, फातिमा के दुपट्टे का रंग। खिमार क्या होता है? दुपट्टा, ये ओढ़नी को कहते हैं। ठीक है, लाउनु खिमारी फातिमा का, फातिमा के दुपट्टे का कलर। ठीक है, सही हो गया। उसके बाद है नंबर 6 तामु, जायका। तामु यानी कि जायका, तामु असीर, असीर यानी जूस, जूस का जायका। असीरी, और किसका नाम कौन सा है? अल्बर्टोफाल, ऑरेंज के जूस का जायका। ऑरेंज यानी पुर्तगाल के जूस का जायका। मौसम्बी के तामु कहते हैं जायका, तामु जायका। एक मिनट, असीर यानी जूस, तामु असीरिल पुर्तगाल, मौसम्बी के जूस का जायका, टेस्ट। ठीक है, फिर है नंबर 7 फरनान। अब फरनान क्या है? सींगे, दो सींगे। किसकी? बकरा की, गाय की दो सींगे। अब यहाँ पे ये चूंकि मुसन्ना है ना, तो इसका हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हमने इसको मजाक बनाना है। करना बकराती, गाय की दो सींगे। और क्या है? खालिद, और वो गाय किसकी है? खालिद की। खालिद थी, खालिदिन, खालिद की गाय की दो सींगे। करना बकराती खालिदिन। ठीक है, लिख लिया है। नेक्स्ट हो गया नंबर 7 के बाद नंबर 8 है रुमूशु आइना। किसके? सींगे, दो सींगे। सींग, सींग होती है ना, हॉर्न्स जो होते हैं गाय के, सींगे। गाय की दो खालिद की गाय की दो सींगे, सींग। फिर है रुमूश, रुमूश कहते हैं पलकों को। रुमूशु आइनानी। अब आइनान यानी दोनों, दो आंखें, दो आंखों की पलकें। लेकिन हमें आइनानी का नून हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसको तिफल का भी मजाक बनाना है ना, तो इसलिए हम सिर्फ आईना लिखेंगे। रुमूशु आइनत तिफली, बच्चे की दो आंखों की पलकें। रुमूशु आइनत तिफली, रुमूशु आइनत तिफली, बच्चे की दो आंखों की पलकें, दोनों आंखों की पलकें। फिर है नंबर 9 कुमान है अच्छा, कुम्मा का मतलब होता है कुमानी खमीस ज़ैनब। कुमानी होती है आस्तीन। ठीक है, अब ये दो आस्तीन है, कुमानी लिखा हुआ है ना, तो कुमानी का नून हटा देंगे। ठीक है, कुम्मा कर देंगे। कुम्मा खमीसी, कमीज की दो आस्तीन है, और वो किसकी कमीज है? ज़ैनब, ज़ैनब की कमीज की दो दो आस्तीन है, स्लीव्स। कुम्मा कमीसी ज़ैनबा, कुम्मा कमीसी ज़ैनबा, ज़ैनब की दो कमीज की दो आस्तीन है, स्लीव्स। ठीक है,
اگلا چلتے ہیں، نیکسٹ ہے 10واں ابنا بیٹے، عمان دو چچا، ٹھیک ہے، اور وہ کس کے ہیں؟ زید کے، تو زید کے دو چچاؤں کے بیٹے، تو اب دو چچاؤں کا نون ہٹانا پڑے گا ہمیں کیونکہ ہمیں اسے مضاف بنانا ہے، تو یہ ہو جائے گا ابناء عما زیدن، زید کے دو چچا کے، ایکسٹرا نشان کہاں سے آ جاتا ہے، زیدن، ابناء عما زیدن، ابناء عما زیدن، زید کے دو چچا کے بیٹے۔ پھر 11واں ہے زوجانی خالتانی عائشہ تھا، عائشہ کی دو خالاؤں کے زوج، زوج یعنی شوہر، زوجانی ہے تو زوجانی کا زوج لکھیں گے، زوجا لکھیں گے ہم اس کا نون ہٹا لیں گے، ٹھیک ہے، زوجا، اور پھر کیا ہے خالتا، اچھا اس کا بھی ہٹانا پڑے گا، میں نون دو خالائیں کا اس کا بھی نون ہٹانا پڑے گا کیونکہ یہ بھی مضاف بن رہا ہے دوبارہ سے، تو دو خالہ کے دو شوہر، اور وہ کون ہے؟ عائشہ، عائشہ کے دو خالاؤں کے دو شوہر، عائشہ تا، زوجہ خالتا عائشہ تا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے نا کہ کیسے ہم نے اس کو نون ہٹانا پڑا ہے مضاف کی وجہ سے۔ اچھا ایک اور چیز، اب یہ جو ہے نا ارے ہاں یہ تو ہم نے پیچھے بھی مسٹیک ہو گئی ان سے، ایک منٹ میں دیکھیں ذہن میں نہیں رہا کہ یہ جو ہے ہم اس کو مجرور بھی تو کر رہے ہیں نا، یہ مجرور ہے تو یہ مجرور ہونے کی وجہ سے جو سننا ہوتا ہے وہ تو یا سے مجرور ہوتا ہے، تو یہ اما نہیں ہوگا بلکہ امئی کرنا پڑے گا ہمیں، یا لگانی پڑے گی الف کو ہٹا کے، یہ جو ہم نے نمبر 10 کیا ہے نا یہ اما نہیں ہوگا امئی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو صحیح کرنے، امانی سے ہم صرف نون ہٹا رہے تھے نا، میرے خیال سے پیچھے سارا صحیح کرنا پڑے گا، وہ والا بھی صحیح کرنا پڑے گا جس میں ایک اور بھی جگہ پہ آیا تھا نا، یہ رہا عینانی والا، عین نہیں ہوگا یہ بھی، رموشو عین نہیں ہوگا کیونکہ مثنیٰ بیچ میں آ رہا ہے یہ اور دوبارہ سے بھی مضاف بن رہا ہے، اس کو بھی ٹھیک کریں، نمبر 8 کو بھی صحیح کریں، عین نہیں کریں، رموشو عین لکھی، اور کہاں پر آیا ہے، یہاں پر بھی خالہ والا بھی صحیح کرنا ہوگا، اس کو پہلے اس کو بھی کرتے ہیں، یہاں پہ بھی امئی کریں، نمبر 10 میں امئی کر لیا آپ نے، اور 11 میں بھی زوجہ، زوجہ کے بعد نا خالتانی خالت تئی کریں کیونکہ یہ جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے نا، ذہن میں نہیں رہا، خالت تئی ہوگا، خالتئی دو خالاؤں کے دو شوہر، خالتئی عائشتا، اور 8واں اب یہ کر لیں پھر میں پیچھے والے پیچھے ایک ذرا سارے دیکھ لیتی ہوں کہاں کہاں اور آیا ہے، صحیح ہوگا خالتئی عائشتا، ٹھیک ہے، یہ ہوگی صحیح، میں پیچھے ذرا ایک نظر دیکھ لوں ذرا اور کہاں پر آیا ہے، ایک تو یہ اس میں آیا تھا رموش و آئینہ والا کر لیا آپ نے، رموش و آئینہ کریں اس کو، اور نہیں، ہاں یہ تو صحیح ہے کیونکہ قمیص تو یہاں پہ بیچ والے میں نا درمیان والے میں جو ہے نا اس میں اگر مثنیٰ آ رہا ہے تو یہ جو مثنیٰ یا سے مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرف ہمارا دھیان نہیں کیا، اور کوئی آیا نہیں مثنیٰ، سارے واقعی مفرد ہے، بس یہ تھا آئینہ ہی تھا، عینانی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور امانی آئے ہیں اور خالتانی آئے، اور اب آگے بھی آ رہا ہے، آگے جو آ رہا ہے وہ مندی لانی آ رہا ہے تو وہ مندی لئی نہیں کریں گے، مندی لئی کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا، تو بھی کرتے ہیں لونو مندی لانی ہے، یہ دو رومالوں کا رنگ، لونو مندی لانی ہے تو مندی لئی کریں گے ہم کیونکہ ہمیں آگے اس کو مضاف بنانا ہے کس کا، الولدی، ولد کا، بچے کے دو رومالوں کا رنگ، لونو مندی لئی، من دی لئی الولدی، من دی لئی الولد، ٹھیک ہے، بچے کے دو رومالوں کا رنگ، یہاں پہ بھی ہم نے نون کو حذف کیا، اور یہ تو پھر دوبارہ سے مضاف بننا ہے تو یہ مجرور ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے مثنیٰ یا سے، اسکرین چلی گئی،
واپس آئیں؟ واپس آئیے افشاں.